السلام علیکم ناظرین اکرام، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمنا پوری کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، آمین کہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی چیز سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، اور چیز آئے ہے سبحان اللہ کہ اماں بھی خوش ہو جائیں گے اور ابا بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور خوش کیوں نہ ہوں گے؟ کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آپ مدینہ جانے کی تمنا تو رکھتے ہی ہوں گے نا، اللہ کے نبی کے روزے کا دیدار کرنے کی تمنا تو رکھتے ہوں گے نا، مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ دیکھنے کی تمنا تو رکھتے ہی ہوں گے نا۔ تو یار پلیز ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جانا۔ ہاں، جو بات میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو سننے کے بعد میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دل باغ ہو جائے گا۔ تو بنے رہنا، ویڈیو کو نہیں چھوڑنا۔ کل مجھ سے ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی تھی، یعنی کہ کل میں نے کہا تھا کل چاند کی 5 تاریخ ہے، تو کل چاند کی 4 تاریخ تھی، اور آج چاند کی 5 تاریخ ہے، 23 اگست ہے۔ کل میں نے سوال یہ پوچھا تھا کہ یتیم کا مال کھانے کا کیا گناہ ہے، اور دوسرا سوال تھا کہ جو عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی نقل کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے۔ کل کے دونوں سوالوں کے جواب دینے والا ہوں، لیکن پہلے بتا دوں کہ کچھ کمنٹس میرے پاس آئی ہیں۔ احمد رضا کی امی ہیں، کہہ رہے ہیں ہماری امی آپ کی نعت شریف روز سنتی ہیں۔ آئے ہے سبحان اللہ، چلیے اللہ سلامت رکھے۔ فیروز النشا ماشاءاللہ۔ ان کے بعد میں انور بھائی کی اہلیہ ہماری نعت شریف کو روز دیکھتی ہیں، کوئی بھی دن مس نہیں کرتی۔ دیکھیے میں آپ سے بتا دوں، بہت ساری ہماری ماں بہنیں ایسی کنڈیشن میں ہمیں فون کرتی ہیں یا پھر کمنٹس کر کے بتاتی ہیں کہ ہم کھانا پکاتے پکاتے بھی آپ کی نعت شریف سنتے رہتے ہیں، اور روٹی بناتے ہوئے آٹا گوندتے، مطلب جو گھر کے کام کاج ہوتے ہیں ان کو کرتے کرتے بھی نعت شریف سنتے رہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، میری نعت شریف ہو یا کسی کی بھی کلام پڑھا ہوا ہو، آپ کو نبی کی نعت شریف سے محبت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہاں میرے عزیزوں، میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ اور ہمارے یعنی کہ یہ ماتی جان بی بی گلنار خاتون اور سونی خان مریم بی اور شبانہ لطیف اور عارش بھائی ہمارے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں اب آج کے بھی، پہلے کل کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں۔ اور اماں بھی خوش اور ابا بھی خوش، کس بات پر خوش ہوں گے؟ مدینہ منورہ جانے کی تمنا تو سبھی رکھتے ہیں۔ چلیے کل کے سوال کے جواب دیتا ہوں، بنے رہنا، ویڈیو کو چھوڑ کر نہیں جانا، آپ بھی خوش ہو کے جانا۔ ہاں تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا میرا سوال تھا کہ یتیم کا یعنی مال کھانے کا کیا گناہ ہے۔ تو پیارے نبی کا فرمان ہے اس میں کہ یتیموں کے مال ان کو دیتے رہا کرو، اور پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو، اور ان کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ، ایسا کرنا یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا جو غریبوں کا مسکینوں کا حق ہے ان کا ان تک پہنچانا چاہیے عزیزوں۔ ہاں، ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ۔ ہاں عزیزو، یہ نبی کا فرمان ہے، بہت بڑا گناہ ہے ورنہ۔ اب دوسرا سوال سن لیں کہ جو عورتیں مردوں کی نقل کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی نقل کرتے ہیں، سنیے اس کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی نقل کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہو۔ ہاں عزیزو، ایسے کاموں سے بچیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو کبھی بھی مرد حضرات عورتوں کی نقل نہ کریں، اور کبھی بھی عورتیں مردوں کی نقل نہ کریں۔ ہاں تو آج کا سوال اور سن لیں اور جواب دینے کی پوری کوشش کریں۔ آج کا میرا صرف ایک سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر چھوڑ دی تو آپ کس قدر نقصان میں؟ فجر کی نماز چھوڑنے کے کیا کیا نقصانات ہیں آپ بتائیں مجھے انشاءاللہ تعالی۔ کل صبح کو 10 بجے اس سوال کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ کل تک دیکھوں گا کس بھائی نے کس بہن نے مجھے کیا کیا جواب میں لکھا ہے۔ چلیے یار اب وہ خوشخبری سنیے جس سے اماں بھی خوش، ابا بھی خوش، بھائی بھی خوش، بہن بھی خوش، اور آپ بھی خوش۔ ہاں سنا دوں آپ کو، سنا دوں؟ تو چلیے مچل کے کہیں سبحان اللہ، اور ایک بار کہیں یا رسول اللہ۔ تو سنیے، خدا نے چاہا تو، خدا نے چاہا تو، خدا نے چاہا تو میں بھی مدینہ جاؤں گا، اگر گیا تو، اگر گیا تو، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا، خدا نے چاہا تو میں بھی مدینہ جاؤں گا، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا۔ دیے ہیں زخم دیے ہیں زخم بہت
مجھ کو اس زمانے نے دیے ہیں زخم بہت مجھ کو اس زمانے نے دیے ہیں زخم بہت مجھ کو اس زمانے نے دیے ہیں زخم زمانے نے نبی کے روزے پہ نبی کے روزے پہ میں حال دل سناؤں گا نبی کے روزے پہ میں حال دل سناؤں گا نبی کے روزے پہ میں حال دل سناؤں گا نبی کے روزے پہ میں حال دل سناؤں گا نبی کے روزے پہ میں حال دل سناؤں گا نہ مانوں گا کسی کی میں مدینہ جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا نہ مانوں گا کسی کی میں مدینے جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا خدا نے چاہا تو میں بھی مدینے جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر پسند نہ ہو سامنے سے ہٹ جائے میرے آقا امام حسین یزیدیوں سے کہہ رہے ہیں نبی کے روزے پہ کہ اگر پسند نہ ہو سامنے سے ہٹ جائے اگر پسند نہ ہو سامنے سے ہٹ جائے اگر پسند نہ ہو اگر پسند نہ ہو اگر پسند نہ ہو سامنے سے ہٹ جائے میں آئینہ ہوں میں آئینہ ہوں ہاں میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا اگر پسند نہ ہو سامنے سے ہٹ جاؤں گے میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا میں آئینہ ہوں تیرے داغ سب دکھاؤں گا خدا نے چاہا تو میں بھی مدینہ جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا یہی ہے میری تمنا حضور بچپن سے 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 یہی ہے میری
شہر میں تمہارے شہر میں تمہارے شہر میں نعت نبی سناؤں گا تمہارے شہر میں نعت نبی سناؤں گا تمہارے شہر میں نعت نبی سناؤں گا خدا نے چاہا تو میں بھی مدینہ جاؤں گا خدا نے چاہا تو میں بھی مدینہ جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اور یہی ہے آرزو میری یہی تمنا ہے جو اپنے والدین کو مدینہ لے جانا چاہتے ہیں سنیے یہی ہے آرزو میری یہی تمنا ہے یہی ہے آرزو میری یہی تمنا ہے یہی ہے آرزو یہی ہے آرزو یہی ہے آرزو میری یہی تمنا ہے کیا میں اپنے والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا یہی تمنا ہے یہی آرزو میری یہی تمنا ہے میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا میں والدین کو لے کر مدینہ جاؤں گا اور آخر میں ایک شیخ خدا نے چاہا تو میں بھی مدینے جاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا کہیں یا حسین اٹھا کے لاش بہر کے حسین نے یہ کہا اٹھا کے لاش بہر کے حسین کہتے تھے اٹھا کے لاش بہر کے حسین کہتے تھے اٹھا کے لاش بہر کے حسین کہتے تھے اٹھا کے لاش کو اٹھا کے لاش کو اٹھا کے لاش کو غر کے حسین کہتے رہتے کیا میں جان دوں گا میں جان دوں گا مگر دین کو بچاؤں گا میں جان دوں گا مگر دین کو بچاؤں گا میں جان دوں گا مگر دین کو بچاؤں گا میں جان دوں گا مگر دین کو بچاؤں گا اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا اگر گیا
کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا۔ میرے عزیزو، میں نے کہا تھا نا کہ اماں بھی خوش اور ابا بھی خوش، اماں ابا کو سنائیں اور الحمدللہ۔ کیا شعر ہے، خدا نے چاہا تو میں بھی مدینے جاؤں گا، اگر گیا تو کبھی لوٹ کر نہ آؤں گا۔ ارے بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ جو نبی کے روزے پڑ جائیں اور لوٹ کر نہ آئیں۔ ہاں میرے عزیزو، ارے جنت البقیع میں اگر یار 2 گز زمین مل جائے نا تو قسم خدا کی بیڑا پار ہو جائے، سامنے آقا کا روزہ جنت البقیع میں، او ہو سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، تو جیسا بھی یہ کلام آپ کو لگا ہو مجھے ضرور بتائیں، اور میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان جو میں نے ابھی نوٹ کیا اس کو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ کلام جو بھی میں نے پڑھا ہے نا، یہ کلام میں نے اکیلے نے نہیں، ہم نے 3 بندوں نے مل کر کے لکھا ہے الحمدللہ۔ میرے پیچھے آپ فوٹو دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے شاعر اسلام راشد رضا سنبھلی جو میرے بڑے قریبی دوست ہیں، اور یہ والا فوٹو دیکھیں، یہ ہمارے شاعر اسلام جمیل قادری جالپوری رامپوری، یہ ہمارے پیش امام مدینہ مسجد ککرالی مافی جس گاؤں کے ہم رہنے والے ہیں، اور الحمدللہ اور اس فقیر نے بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ دیا ہے، تو ہم تینوں نے مل کر کے یہ کلام پورا مکمل لکھا ہے، اور 6 شعر اس کے لکھے ہیں، اور اس کا مقطع جو لکھا ہے وہ الحمدللہ راشد بھائی نے میرے نام پر ہی لکھ دیا، لیکن میں نے ان سے منع کر دیا، میں نہیں پڑھ پاؤں گا اس کو۔ تو میرے عزیزو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم 3 بندوں نے مل کے لکھا، ہر کسی کا ایک کا نام اس میں آئے تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے مقطع نہیں پڑھا۔ جو ہم نے یہ 6 شعر الحمدللہ اللہ کی عطا سے آپ لوگوں کی دعاؤں سے بنائے، اور بنانے کے بعد میں ایک شعر بڑا قیمتی جو آپ نے سن لیا الحمدللہ، مجھے امید ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے بھی آج شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے نبی کا فرمان سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا گیا ہے بے نمازیوں کے بارے میں، کہ جس گھر میں بے نمازی ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، دھیان سے سن لینا، پھر نماز نہیں چھوڑو گے آپ۔ مجھے امید ہے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو سننے کے بعد میں نماز بالکل بھی نہیں چھوڑو گے، ہاں امید ہے مجھے انشاءاللہ، کیونکہ نبی کا فرمان اٹل ہے، کبھی نہیں ٹل سکتا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی لیکن نبی کا فرمان جو کہہ دیا اللہ کے نبی نے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دے دیتا کہ جو کچھ بے نمازیوں کے گھروں میں ہے آگ سے جلا دیں، نمازیوں کے گھروں میں جو کچھ بھی ہے اسے آگ سے جلا دیں۔ اگر میں گھر میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں حکم دیتا اپنے جوانوں کو، نبی کا فرمان ہے یہ۔ تو آپ سوچیں اس گھروں کا عالم کیا ہوگا جس گھر میں بے نمازی رہتے ہیں۔ عزیزو آج سے ہی سچی توبہ کر لیں اور نماز کی پابندی کر لیں انشاءاللہ۔ ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں۔ اگر آپ کا حسن و اخلاق اچھا ہے نا تو انشاءاللہ تعالی ہر انسان آپ سے پیار کرے گا۔ آپ سب سے چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ ماں باپ اگر راضی ہے نا تبھی تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہے، اور پھر جنت آپ کا ٹھکانہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو چلیے میرے عزیزو، ملتا ہوں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ۔ آج کا میرا ایک ہی سوال تھا کہ فجر کی نماز چھوڑنے کے کیا کیا نقصان ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں۔ دیکھتا ہوں کون کون کیا کیا جواب لکھ کر بھیجتا ہے کل صبح تک 10 بجے انشاءاللہ عز و جل۔ بہت سارے میرے بھائی، بہت ساری میری بہنیں امی کی عمر کی ہیں ہماری، ایسی سی بات وہ کہتے ہیں کہ میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ بھائی ہم کھانا پکاتے پکاتے آپ کی ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے کلام سنتے رہتے ہیں۔ مطلب ایسے سی میرے پاس کمنٹ آئی ہیں کہ ہم کام کرتے کرتے آپ کی نعت شریف سنتے رہتے ہیں۔ آپ میری نعت شریف سنیں یا کسی کی بھی سنیں، میں نہیں کہتا کہ میری سنو، لیکن زیادہ تر گانے باجے ڈرامے ان سے دور رہیں، تو گانوں باجوں سے دور رہیں، ہمیشہ اللہ کے نبی کی نعت شریف سنیں، حمد سنیں، منقبت سنیں۔ آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ آخر تک بنے رہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ، کل صبح 10 بجے۔